ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سید ہاشم رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے 5ویں عام انتخابات اب بہت ہی نزدیک ہے. اس مناسبت پر وائس آف لداخ مختلف امیدواروں سے ان کے ویژن اور ان کے منشور کو عوام کے سامنے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے برو منجی حلقے کے امیدوار حاجی محمد حنیفہ جان. سر آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں وائس لداخ کی جانب سے. تو آپ اس حلقے میں پہلے بھی بحیثیت کونسلر آپ نے خدمات انجام دی ہے اور آپ سی کے عہدے پہ بھی رہے ہیں. آپ نے اس دوران اس کنسٹیٹوئنسی کے لیے کیا اہم کام انجام دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید صاحب، یہ صحیح بات ہے کہ میں ایک بار پہلے بھی 5 سال جو ہے میں نے ایز اے کونسلر اس کانسٹیٹوئنسی کا گزارا ہے، جس کے لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کا. اس وقت میرا پہلا ٹرم تھا اور اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، پہلی بار تھی. کونسلر جب بنی اس کے بعد ایک 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ سی کے کرسی پر بھی مجھے بیٹھنے کا موقع ملا. اس دوران ہمارے کانسٹیٹوئنسی میں سیاسی حالات کچھ الگ تھا. ایک عجیب سا ماحول بنے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھے ایز اے کونسلر مجھے اس وقت میں اسلامیہ اسکول کی طرف سے، حالانکہ مرحوم ہمارے شیخ طہ بروی صاحب تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اس فیلڈ میں لائے تھے ایز اے انڈیپینڈنٹ. انہوں نے ہی مجھے کینڈیڈیٹ کے لیے نکالا تھے، جبکہ حالانکہ اس وقت میں اتنا تیار بھی نہیں تھا کونسلر ایز اے کونسلر. اس سے پہلے بھی اس سے پہلے جب کونسل الیکشن میں ہم نے وکیل صاحب کو کھڑا کیا تھا، اس وقت بھی شیخ طہ صاحب نے پہلے نمبر پہ مجھے نکالنے کے لیے نامنیٹ کیا تھا. خیر، اس وقت میں ایز اے انڈیپینڈنٹ اسلامیہ اسکول کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے میں نے الیکشن لڑا اور اللہ کی فضل سے لوگوں کی سپورٹ سے میں جیتا. مگر 1.5 سال کے بعد وہ جو سیاسی ماحول تھا، سیاسی حالات تھا، وہ بدل گیا. اس میں ہمارے ہی لوگوں میں ایک دھڑے بن گئے. لیکن اس وقت جب میں کونسلر بنے، ہمارے کنسٹیٹوئنسی کے گاؤں کے الگ الگ مسائل تھے، ہر محلے کے الگ مسائل تھے، گاؤں لیول پہ بھی مسائل الگ تھے. مین جو ہمارے گاؤں کا مسئلہ اس وقت اور آج بھی جو اوپر گاؤں کا جو مین ہمارے بڑے گاؤں کا ہے، وہاں جو اریگیشن جو پانی کا مسئلہ اس وقت تو زیادہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بار جو ہے برو گاؤں ڈراؤٹ اس میں آیا ہے. جس وقت برفباری کم ہوتے تھے تو یقیناً اس سال جو ہے برو ڈراؤٹ رہتے تھے. مگر اس دوران ہمارے لفٹ اریگیشن کا کچھ ایک پمپ لگے، اس کے بعد تھوڑا بہت مسئلہ جو ہے تھوڑا بہت حل ہوا ہے. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں کرنے کو تھے، جس میں سب سے زیادہ ہمارے جو برو کے جو سب سے بڑا یہ ہے کول ہے جہاں سے پانی آتا ہے، وہاں پر خاص کر اس وقت فلڈ بھی آئے تھے. ہمارے یہ برو کا جو مین نالہ ہے وہاں پہ فلڈ آتا ہے، وہاں پہ بہت سارے کام کرنے کی ضرورت تھی، جس میں ہم نے کام کیے تھے. تو ان ساروں پہ ہم نے کام کیے ہیں. الگ الگ محلے میں روڈس انفراسٹرکچر کا بہت ضرورت تھا، جس میں کم 2-3 روڈ تو میرے ٹینیور میں میں نے روڈ کا کام کیا. اور آج اللہ کی فضل سے وہ روڈ جو ہے کافی لوگ جو ہے اس روڈوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ محلے لیول پہ بہت سارے چیزیں تھے، ان کی پریشانی تھے. کہیں پر الیکٹریسٹی لائٹ کا پرابلم تھے، ٹرانسفارمرز کے پرابلم تھے. ہمارے تیتیشمک میں ہمارے جو مین کول ہے تیتیشمک کا، جو کہ تیتیشمک سے ہوتے ہوئے ہمارے بیما تھنگ تک کا وہ کول ہے، اس کول میں کام کرنے کی ضرورت تھا. اور اس وقت میں نے جب ایز اے کونسلر تھا میں نے شروعات کیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ
تکمیل تک نہیں پہنچا ہے، بیچ میں رکے ہیں، اس کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس میں کام کیے تھے. تو یہ سارے چیزیں ہیں. اس وقت میں ایز اے کونسلر، اور جب ایک تقریباً 14-15 مہینے کا میں سی سی بنا، اس سی سی بننے کے دوران جتنا میں نے ہو سکے، خاص کر میں ہمارے محلے وائز گاؤں محلے باقی محلوں میں جو کول کے جو چینلز ہیں ان کو بنانے کی ضرورت ہے، ان کو ہم نے پورے بنائے تھے. تو منجی میں بھی جو گوما منجی، گمتانگ، یہ منجی کا الگ الگ ان کا اپنے مسائل تھے، ان مسائل پہ میں نے کام کرنے کی کوشش کیا. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس وقت جو ہے لوگوں کے پوری طرح لوگوں کے امیدوں پہ میں اترا ہوں. بہت سارے چیزیں ہیں جو میں اس وقت نہیں کر پایا ہوں. ایک تو ایکسپیرینس بھی نہیں تھے، اور دوسرا سیاسی حالات بھی کچھ ایسا بنا تھا کہ لوگ بھی اس وقت آ نہیں رہے تھے کام کے لیے. تو مگر جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں نے اس وقت بھی کیا. لیکن آج اس سے زیادہ میں بڑھ چڑھ کے اپنے کنسٹیٹوئنسی کے لیے کام کر سکتا ہوں، کیونکہ آج میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے لوگوں سے، چاہے یہ بیوروکریسی لائن میں ہو، چاہے آفیسر لائن میں ہو، چاہے کونسل میں ہو، چاہے ہمارے پولیٹیکل لائن میں ہو. کافی حد تک لوگوں کے ساتھ میرا ملنا جلنا جان پہچان ہے، تو میں کر سکتا ہوں. سر، آپ بحیثیت نیشنل کانفرنس کے صدر رہ چکے ہیں، اور نیشنل کانفرنس گزشتہ 5 سالوں میں حزب اقتدار کے طور پہ کونسل میں رہے. تو اس دوران بھی آپ نے کیا آپ کے رابطے لوگوں سے کیسا رہا؟ بالکل سعید صاحب، حالانکہ پچھلے بار میں کونسل الیکشن ہار گیا تھا، لیکن اس کے بعد کونسل جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کا بنا. سی سی صاحب ہمارے تھے، باقی ایگزیکٹیوز تھے. تو کونسل میں اچھا خاصا ایز اے پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے کونسل میں اچھا خاصا میرا رول رہا. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کانسٹیٹوئنسی میں ذاتی کام بھی، اور جو ولیج گاؤں لیول پہ جو کام مجھے سونپا تھا یا مجھ سے اپروچ کیا تھا، اس کاموں میں میں نے ان کا ساتھ دے کے جو ہے بہت سارے چیزیں جو ہے اس میں کام کیے تھے، جس میں 1-2 روڈ بھی ہے. واقعی یہی واٹر سپلائی کا جو پروجیکٹس بننے تھے، ان میں سارے چیزوں میں نے سی سی صاحب کو اپروچ کر کے کافی حد تک میں نے لوگوں کا مدد کیا ہے. سر، ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کے کنسٹیٹوئنسی میں تقریباً 5 کینڈیڈیٹ ہے. ایک کانگریس کے بھی ہے، اور ایک آزاد امیدوار جو پچھلے دفعہ سٹنگ کونسلر رہے ہیں. تو ان باتوں کے باوجود آپ کو یہ الیکشن کیسا لگ رہا ہے، اور کیسا چیلنج آپ کو پایا جائے؟ ابھی تک جو آج کے ڈیٹ میں صبح آج میرا منجی میں تھا پروگرام، تو جہاں جہاں میں گیا ہوں اللہ کی فضل سے پچھلے بار میں جب نکلا تھا اس سے کافی مچ بیٹر جو ہے لوگ جو ہے مجھے سپورٹ کرنے کی جو ہے وہ پرومس کر رہے ہیں. حالات ماحول ابھی تک بالکل سازگار ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بار جو ہے حالات میرے حق میں ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ سپورٹ کریں گے. آپ کو کیوں ووٹ دے لوگ، اور آپ کے کیا منشور رہے ہیں؟ میرا تو مین یہی ہے کہ دیکھیے، میں نے دیکھا ہے کہ میرے کنسٹیٹوئنسی میں محلہ وائز جو ہے ہر محلے کا اپنا ڈیمانڈس ہے، ان کی ضروریات الگ الگ ہے. کہیں محلوں میں پانی کی کمی ہے، کہیں محلوں میں روڈ ہے. یہاں پر خاص کر ہمارے برو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میونسپل ایریا میں آتی ہیں. تو یہاں پہ ڈرینیج اور فٹ پاتھ وغیرہ کا کوئی ابھی تک جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا کام نہیں ہوا ہے. ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے کئی محلوں میں اور کئی جگہوں پہ، خاص کر ہمارے برو میں ڈرنکنگ جو پانی کا مسئلہ ہے، اس میں ابھی تک اوپر گاؤں میں جو ہے، میں جب سی سی تھا اس وقت میں نے 1-2 بار کوشش کیا تھا کہ کہیں سے یہ ہینڈ پمپ کا جو کہیں سے اگر سورس ہوتا ہے تو میں نے ایک جگہ پر اس وقت میں نے کوشش کیا تھا. مگر دوسرے جب جہاں ایریا ہے، کچھ ایریا ایسے ہے جہاں پہ ہمیں
امید ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے پانی نکلیں گے، تو وہاں پہ ہم نے کوشش کرنا ہے ٹرائل بیس پہ۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کرگل ٹاؤن ایریا میں جو میونسپل ایریا ہے ہمارے رورل ایریا میں تو جل جیون اسکیم کے تحت جو ہے آج ہر گھر کو پانی دینے کی کوشش میں لگے ہیں، ہر گھر کو واٹر سپلائی سے جوڑنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ اسکیمیں چل رہی ہیں۔ لیکن کرگل میونسپل ایریا میں ابھی تک کوئی ایسا اسکیم نہیں ہے۔ لیکن پچھلے 1-2 سال سے ہمارے ٹاؤن کے کونسلرس جتنے بھی کونسلرس ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے لیڈرس ہیں، خاص کر جو کونسل میں ہمارے لوگ تھے، ہم نے کوشش کر کے ابھی ٹاؤن میں بھی ایسا ایک اسکیم ہم لانے کی انشاءاللہ ہمیں امید ہے، جس کا نام کچھ 24 کچھ ایسا نام ان کا ہے۔ تو وہ اسکیم لاگو کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اس اسکیم کے تحت انشاءاللہ برو تتشمک جتنے بھی ایریا اس میونسپل ایریا میں آتے ہیں ان سب کو گھر گھر جو ہے ہم نے پانی پہنچانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ روڈ کا مسئلہ ہے، ہمارے اوپر گاؤں کا جو اریگیشن کے پرپز کے لیے جو پانی کا مسئلہ ہے وہ آج بھی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے لوگ جو ہے خاص کر ہمارے سربراہان ہیں، وہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے جیسا کہ ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ جو ہمارا یہ لفٹ اریگیشن کے لیے پمپ لگے ہیں، وہ پمپ جو ہے الیکٹریسٹی پہ ہیں، اس کے خرچہ بھی بہت آتے ہوں گے، بل بہت آتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم سولر الیکٹریسٹی سے ہم جوڑ کے، یا اس کو نئے پروجیکٹ کے لیے بھی ہم نے ہمارے لوگ جو ہے لگے ہیں، اس کو پروجیکٹ کو کامیاب کر کے جو ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا کے جو ہے اوپر برو کو جو ہے پانی پہنچائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایجوکیشن پہ میرا خاص دھیان رہے گا۔ ایجوکیشن میں میرا مین فوکس جو ہے ہمارے گورنمنٹ جو سکولز ہیں ہوتے ہیں، خاص کر ایک تو ہمارے ہائر سیکنڈری برو میں ہے، وہ تو پورا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پرائمری سکول اور مڈل سکولز ہیں، جیسے ہمارے تتشمیک میں ہے، برو میں ہے، ہمارے بیما تھاؤں میں ہے۔ ان سکولوں پہ میرا یہی آگے پلان ہے کہ ان سکولوں کو ایک پرائیویٹ سکول کے اعتبار ہم کیسے لائیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ٹیچنگ جو سٹاف ہوتے ہیں وہ ان کو کیسے وہاں پہ اچھے سٹاف لائیں، دوسری طرف انفراسٹرکچر کی ضرورتیں ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر کو ہم نے اچھے سے اچھا انفراسٹرکچر بنانا ہے۔ تو یہ جتنا ہو سکے پائلٹ سکول بنا کے اس میں کمیونٹی کو انوالو کر کے میرا یہی کوشش رہے گا کہ ان سکولوں کو پرائیویٹ سکول کے اعتبار لا کے ہمارے گاؤں کے جتنے بھی بچے ہیں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ان کے بچے پرائیویٹ سکول میں نہ جا کر کے گورنمنٹ سکول کی طرف ان کے رجحان جو ہے کیسے لائے، اس میں کام کروں گا۔ دوسری طرف ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں خصوصاً میں نے دیکھا کچھ میرے کچھ ایڈوائزر بھی ہیں، ہمارے یوتھ ہے، جوان ہیں، ان کا بھی یہی ایڈوائس ہے کہ خاص کر ہمارا ایک محلہ ایک ایریا ہے جہاں پہ یہ ایک ایجوکیشن ہب ہے، جہاں پہ کئی سکولز ہیں، وہاں پہ بہت سارے بچے برو کے بھی اور باہر سے بھی بچے آتے ہیں، دن بھر وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو اس ایریا میں جو ہے یہ میڈیکل سینٹر کی بہت ضروری ہے۔ اس طرح کا میڈیکل سینٹر کچھ کئی اور محلات میں بھی ضرورت ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمارا فوکس رہے گا، اور آگے انشاءاللہ کامیاب رہا تو میں دن رات محنت کر کے ان ساری چیزوں میں کام کروں گا۔ سر، کامیاب ہونے کی صورت میں آپ کا کس چیز پہ زیادہ فوکس رہے گا؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا، میرا پہلا پریورٹی جو رہے گا وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے، اور پانی کا جو ایریگیشن جو پانی کا مسئلہ ہے ہمارے اوپر گاؤں کا ہے، اور ہمارے تتشمیک میں بھی جو گوما تتشمیک ہے وہاں پر ہے، اور منجی میں بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پانی کا مسئلہ ہے۔ تو میرا تیسرا جو ہے 3 جو مین چیز ہیں وہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور یہ پانی کا مسئلہ ہے، چاہے جس میں ڈرنکنگ واٹر بھی ہو یا ایریگیشن پرپز کے لیے جو ہے، ان پہ میرا زیادہ فوکس رہے گا۔ اور انشاءاللہ ایجوکیشن میں میرا یہی رہے گا، اور میں نے وعدہ یہ کیا تھا خاص کر برو میں کہ کئی جگہوں پہ میں بہت جلد جو ہے لائبریریز کھولیں گے، اور انشاءاللہ میرا کوشش یہی رہے گا کہ میرے کنسٹیٹوئنسی میں خاص کر برو اور منجی دونوں میں
میں اس میں تو میں ذاتی بھی اپنا کچھ ایفورٹ ڈالنا پڑے میں ڈالوں گا کہ غریب طبقے کے جو قابل اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے، جس طرح کہ ہمارے اسلامیہ اسکول نے ایک انیشیٹو لیا ہے، جن کو فائنینشیل اس کی وجہ سے وہ کہیں ایک پوائنٹ پہ جا کے رک جاتا ہے، ان کو آگے وہ بڑھ نہیں پاتے ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ میں ایز اے کونسلر بھی اور اس ذاتی طور پہ بھی آگے پیچھے سے بھی میں انشاءاللہ وہ کوشش کر کے ایسے اسٹوڈنٹس کو میں نکالوں گا جن میں پوٹینشیل ہے آگے جانے کا، جن میں قابلیت ہو، قابلیت کے ساتھ ساتھ جن میں ایک یہ ہو کہ مجھے کچھ بننا ہے، ایسے اسٹوڈنٹس کو میں آئیڈینٹیفائی کروں گا بہت جلدی۔ میرے اپنے ساتھی منجی میں بھی میرے ساتھ کچھ پڑھے لکھے جوان جڑے ہیں، برو میں بھی ہے، ان کی مدد سے میں ایسے کچھ اسٹوڈنٹس کو تو میں ضرور آگے فائنینشلی جو اس کو پرابلم ہے ان کو حل کر کے آگے لے جانے کی میں کوشش کروں گا۔ سر، لوگوں میں ایک یہ شکوک شبہات ہے، وہ یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کو ابھی تک سمبل نہیں ملا ہے، تو جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جب امیدوار کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے، چونکہ آپ پارٹی کے صدر ہے، کس طرح سے منظم رہے گا؟ دیکھیے نیشنل کانفرنس کا انشاءاللہ سمبل کا مسئلہ کوئی یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں بھی جس کورٹ میں بھی گیا ہے، ہر کسی چاہے سنگل بینچ ہو ڈبل بینچ ہو، ہر کسی نے ہمارے حق میں آرڈر دیا ہے، اور سپریم کورٹ کا جو پہلا ایک دن کا جو ڈسکشن چلا ہے اس میں کلیئر کٹ سپریم کورٹ نے جو ہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو پھٹکار لگایا ہے۔ بدقسمتی یہ ہوا کہ منڈے کو ہمارا بینچ تھا، اس بینچ میں ایک جج صاحب تھا، ان کا کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ بینچ وہاں منڈے کو بیٹھ نہیں پایا، تو فرائیڈے کو وہ بینچ بیٹھے گا، تو فرائیڈے کو ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری طرف میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک بار، نیشنل کانفرنس کا یہ سمبل کا مسئلہ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کا آج ہم لڑ رہے ہیں، وہ صرف اس الیکشن کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ یہ ایم پی اور ان کے جو ٹیم ہے ان کا ایک یہ خواب تھا کہ لداخ سے جو ہے نیشنل کانفرنس ہی نہیں بلکہ کشمیر میں جتنے بھی پارٹی ہیں ان کو ہم لداخ میں آنے نہیں دیں گے۔ یہ میں ذاتی طور پر، آپ کو پتہ ہوگا ہمارے پارٹی کے لوگوں سے پوچھو، ذاتی طور پر میں خود اس لڑائی میں بہت آگے ہوں، اور یہ لڑائی لڑ رہا ہوں، اس لیے لڑ رہا ہوں صرف ایم پی کو دکھانا ہے کہ یہ دیش جو ہے وہ سویدھان سے چلتا ہے، یہ رول آف لا سے چلتا ہے، یہاں پہ کسی کا ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتا ہے، اور آپ کوئی نہیں ہوتا کہ لداخ میں کون پارٹی آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ عوام طے کرے گا۔ کوئی پارٹی آئے گا تو وہ لداخ میں رہے گا یا نہیں رہے گا وہ پبلک طے کرے گا، آپ نہیں طے کرے گا۔ تو یہ تھا، اس لیے یہ لڑائی، کیونکہ ان کے گمان میں نہیں تھا کہ نیشنل کانفرنس جو ہے کارگل کے نیشنل کانفرنس وہ اتنے سپریم کورٹ تک جو ہے اس کے لیے لڑیں گے، تو وہ تو ہم نے دکھا دیا۔ دوسرا، میں نے ایک بات پہلے بھی کہا تھا، نیشنل کانفرنس خاص کر کرگل میں کوئی سمبل کا محتاج نہیں ہے، اگر سمبل نہ بھی ملتا اس وقت میں بولا تھا، نیشنل کانفرنس کے ورکر، نیشنل کانفرنس کے سپورٹر، جو کہ ایک کرگل کا ایک بہت بڑا پارٹی ہے، بہت میجورٹی لوگ جو ہے اس پارٹی سے جڑے ہیں، ان کے دل سے نیشنل کانفرنس کو نکالنا آسان نہیں ہے۔ وہ چھاپ جو ہے نیشنل کانفرنس کا ہر کسی کے دل میں ہے۔ ہمارے قائد ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، اور خصوصاً عمر عبداللہ صاحب کا، جس کا میں خود ان کو رول ماڈل مانتا ہوں۔ میں اس پارٹی میں جوائن کیا تھا جس وقت آپ کو پتہ ہے، میں اس سے پہلے ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے کانگریس سے ہے۔ جس وقت میں نے جوائن کیا تھا، میں نے ایک ایز اے ولیج ممبر میں نے جوائن کیا تھا، اس وقت میں نے عمر صاحب کا لیڈرشپ کو دیکھ کے میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا تھا، اور آج بھی عمر صاحب جو ہے میرا رول ماڈل ہے اور میں ان کا فین ہوں۔ تو کرگل کے ہر ہمارے ورکر جو ہے، سپورٹرز، ہر کسی کے دل میں عمر صاحب بسے ہوئے ہیں، یہ پارٹی بسے ہوئے ہیں۔